اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم نے ابھی تک جو ہے 2 حدیث پاک نکاح کے 2 موضوع پر بات کر لیے ہیں اس کتاب کے ذریعے، پرسکون گھر کے ذریعے. اور ہم جو ہے تیسرا جو ہے حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. اس پہ مسنون نکاح کی چند روشن مثالیں، یہ عنوان ہے. اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ چند مثالیں دی گئی ہیں جن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نکاح کس طریقے سے کیا ہے، اور اپنے جو ہے بیٹیوں کا نکاح کس طریقے سے کیا ہے، اور 1-2 بزرگ کے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیا ہے. وہ مثالی واقعات، ان سے ہم کو سبق ملے گی انشاءاللہ. تو ہم اسی نیت سے سنتے اور پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے ہماری زندگی میں عمل کرنا آسان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ازواج مطہرات میں یہ شب صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی. ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممتاز تاجر اور صاحب ثروت والے تھے، یعنی مالدار تھے، بزنس مین تھے. اگرچہ چاہتے نکاح کے موقع پر بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کا نکاح بھی اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا، اسلام کی سادگی کی حقیقی مثال تھا. اور رخصتی بھی اس طرح ہوئی کہ نہ ڈھولک، نہ مہندی، نہ ڈولی، نہ سیرا، نہ دعوت، نہ نیوتا. فرماتی ہیں، میں سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. ماں نے آواز دے کر بلایا، منہ دھلایا، بال درست کیے. انصار کی عورتیں انتظار میں تھی. گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مبارکباد دی اور کچھ ہی دیر بعد میری رخصتی کر دی گئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے. بہت سے لوگ ان کی جہیز کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے نا کہ ہمارے نبی نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو ہے دہیز دیا تھا، تو حضرت نے اسی کا ذکر کیا ہے، بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے جہیز کے اجواز پر استدلال کرتے ہیں اور اس سے دہیج کو دینا جائز ٹھہراتے ہیں. حالانکہ قصہ صرف اتنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شادی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خرچ اٹھاتے تھے، ان کی ولی تھے جن کو کہتے دیکھ بھال کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. شادی کے بعد الگ ہوئے تو گھر کے ضروری سامان کے طور پر شاہ مدینہ نے یعنی جو دہیج دیا اس سامان میں کیا تھا؟ دیا و بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل جو پیر میں پہنتے ہیں، 2 مٹی کے گڑھے، 1 مشک اور 2 چھکیاں. یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقامات تک کیا پہنچ سکتے ہیں. جب ہم حضرات صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کرتے کہتے ہیں ہمارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے بھائی وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم ان کے جیسے کہاں بن سکتے ہیں. تو حضرت نے وہی کہا ہے، لہٰذا اس وقت سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کچھ مشکل نہ تھا. عام یہی رواج تھا کہ سادگی سے جو ہے نکاح ہوتا ہے. لیکن آج کے معاشرے میں رسم و رواج سے دامن بچا کر تقریب نکاح کرنا ناممکن ہے. ایسے حضرات کے سامنے ہم ماضی قریب اور زمانے حال کے چند واقعات بھی عرض کر دیتے ہیں جو ان کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں جو ہے مشکل اس طریقے سے نکاح کرنا. تو اس زمانے کے بھی حضرت نے واقعات لکھ دیے نیچے. تو سب سے پہلا واقعہ لکھا ہے پہلے بیٹی کا نکاح. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. جب میری بیٹی لڑکی سن بلوغ کو پہنچ گئی، یعنی جب وہ بالغ ہو گئی، تو میرے پاس علماء کرام کی ایک جماعت دور تفسیر کے لیے آئی ہوئی تھی، یعنی آخری دور چل رہا تھا علماء کرام کا جو حدیث پاک کا دور ہوتا ہے
جب وہ جماعت فارغ ہوئی تو میں نے ایک مولوی صاحب کو علیحدہ لے جا کر پوچھا کہ کیا آپ شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ پردیس میں مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ انہوں نے مولوی صاحب نے کیا کہا، جو اسٹوڈنٹ تھے، جو طالب علم تھے، اس سال فارغ ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پردیس میں مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ میں نے کہا کہ میری لڑکی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو ابھی نکاح کر دیتے ہیں، ورنہ اس بات کی تشہیر نہ کرنا۔ مولوی صاحب، تشہیر نہ کرنا یعنی اس بات کو پھیلانا نہیں، اگر تم راضی ہو تو ابھی نکاح کر دیتے سادگی کے ساتھ، اور نہیں راضی ہو تو اس بات کو یہیں دبا دینا، کوئی بات نہیں۔ مولوی صاحب راضی ہو گئے۔ اسی روز جلسہ ہوا جس میں کامیاب علماء کو سند دی گئی۔ فارغ ہوتے نا مدرسے میں طلبہ، تو انہیں سند دی جاتی ہے، ابھی عالم بن گئے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو سرٹیفکیٹ دی گئی، اور مولوی نور اللہ صاحب کو سند دے کر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ کئی سال ہو گئے، مجھ کو اب تک معلوم نہیں ہے کہ مولوی نور اللہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سماج میں، ہمارے قوم میں یہی تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کس برادری سے آتا ہے۔ دوسری بیٹی کا نکاح، یعنی انہوں نے جو دوسری بیٹی کا نکاح کیا وہ کس طریقے سے کیا، وہ بھی مثال سن لیجئے۔ دوسری بیٹی کا نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبد المجید مرحوم ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، اور پہلی بیوی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے نکاح ثانی کی ضرورت ظاہر کی، یعنی ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہیں مولانا کے سامنے، حضرت کے سامنے دوسری نکاح کرنے کی ضرورت ظاہر کی، پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا۔ شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک لڑکی ترجمہ قرآن اور فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہ یہ سن کر بولے کہ اسکول پڑھی ہوئی ہے منظور نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا، اپنے گھر میں والدہ سے یہ سب کچھ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم کسی بیوی کو دیکھنے کے لیے بھیجیں گے، یعنی اپنے گھر کی عورتوں میں سے کسی کو بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری لڑکی ہے، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو قبول ہے تو ابھی نکاح کر دیتے ہیں، ورنہ اس کی شہرت نہ کرنا، بات کو پھیلانا نہیں۔ وہ یہ بات سن کر راضی ہو گئے اور کچھ مہلت مانگی، پھر آئے اور نکاح کر کے بیوی کو ساتھ لے گئے۔ ایک اور مثال ہے، اس سے بھی جو ہے ہمارا حوصلہ بڑھے گا، وہ جو ہے حضرت مولانا عبداللہ انوار رحمۃ اللہ علیہ کی نکاح کا واقعہ ہے۔ ان کے ماموں ڈاکٹر عبدالقوی لقمان کے گھر ہوا، جو لاہور میں بڑی عزت اور شہرت کے مالک تھے۔ انہوں نے بارات پر 100 آدمی لانے کو کہا۔ کتنے آدمی کہا؟ 100 آدمی باراتی لانا، مگر شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کے ساتھ صرف داماد مولانا عبد المجید صاحب کو لیا، اور کل 3 آدمی، کتنے آدمی؟ کل 3 آدمی نکاح کر کے دلہن ساتھ لے آئے۔ البتہ گھر آ کر دعوت ولیمہ کیا، جس میں تمام دوست و احباب کو دعوت دی۔ صرف 3 آدمی، 3 دلہا گیا، اور جو ہے ان کے جو ہے بہنوئی گئے، اور جو ہے والد تھے، 3 جن گئے نکاح کر کے دلہن کو ساتھ لے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ولیمہ کیا، جس میں دوست احباب سب رشتہ داروں کو دعوت دی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، میں نے 2 اپنی اور بہن بھانجی، بیٹی بیٹیوں اور پوتے نواسوں کی تقریباً 16-17 شادیاں کی، اور ہر شادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ کرم فرمایا، کبھی یہ پتہ نہ چلا کہ نکاح کیا یا 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی اتنی سادگی سے نکاح کرتے تھے کہ نماز پڑھی یا نکاح کیا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا۔ نکاح ایک عبادت تھی جس کو لوگوں نے ایک مصیبت بنا لیا ہے، یہ مصیبت ہم نے خود بنایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک